الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر للصلاة رفع يديه حظ منكبيه. وحديث إلى آخره أخرجه البخاري. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور وضو کی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو پورے کائنات کا خالق اور مربی ہے. درود و سلام ہو جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ. معزز حاضرین، یہ دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کافی دنوں سے چل رہا ہے الحمدللہ. یہ ہماری نماز میں اغلاط جو ہیں، ہماری نماز میں غلطیاں کیا ہیں، ہماری نماز میں جو کمیاں ہیں، ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں، انہی تمام کوتاہیوں کی، انہی اغلاط کی اصلاح کے لیے یہ درس کا نظام رکھا گیا ہے الحمدللہ. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہدیتاً اور تحفتاً اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو دیا، اور اس طریقے کو اپنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جس طریقے پر مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم نماز ایک دم بالکل سیم ٹو سیم میرے جیسے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، وہ نماز کے سارے طریقے، آپ کے ایک ایک چیز کو، کیسے آپ نے سجدہ کیا ہے، سجدے میں کتنی دیر تک آپ نے سجدہ کیا ہے، یا کیا کہتے ہیں آپ نے رکوع کیسے کیا ہے، رکوع میں کیا آپ نے پڑھی ہے، سجدے میں آپ نے کیا پڑھی ہے، رکوع کے بعد اٹھنے کی کیا پڑھی ہے، دونوں کے سجدوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھی ہے، تکبیر تحریمہ آپ نے کہی ہے تو اس کے بعد آپ نے نیت کہاں باندھی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے. یعنی پوری کی پوری نماز آپ کو حدیث میں ہی ملے گی. ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہی بات کہی تھی کہ اے میرے شاگردوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، کتنے دیر تک ہمیں قیام کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، آمین بالجہر کیسے کہنا ہے. ان تمام چیزوں کو تم قرآن سے واضح کر دو. اللہ کی قسم ان کے سارے جو شاگرد تھے وہ سب کے سب خاموش ہو گئے. صرف قرآن میں اللہ نے صلاۃ 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 کا لفظ اللہ رب العالمین کا، لیکن نماز کا پورا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ملائے ہوئے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور نہیں اس کو کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی افتتاح کرتے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی میں نے اس درس سے پہلے جو بتلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سر سے لے کر کے، چہرے سے لے کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پورے جسم کا حصہ سب کا سب قبلے کا استقبال کر رہا ہوتا ہے. قبلے کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، یعنی قبلے کا عین سامنے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ٹیڑھا، یا جس طریقے سے ہم اور آپ کا کہتے ہیں آج جو طریقہ رائج کر دیے ہیں، نکال دیے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں،
اور جیسا ہمارا نفس کہتا ہے اپنے نفس کے بالموافق عمل کرتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی نفس سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی اپنے مرضی سے بات کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے تو ان کے امتیوں کو کس نے اجازت دے دیا کہ اپنی مرضی شامل کر دے دین کے اندر؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی اسی وحی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز کی افتتاح کرتے، نماز کی شروعات کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تکبیر و تحریم، تکبیر تحریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ تکبیر تحریمہ وہی جو پہلے جو شروع میں ابتدا میں جو ہاتھ اٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو یعنی رفع الیدین کر کے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک مونڈھوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے۔ یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا معنی اور مطلب جان لیجئے کہ حرام کر دینے والی چیز، یہ حرام کر دینے والی تکبیر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا؟ اس لیے کہ جب تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہہ دی جائے گی اس کے بعد میں انسان کے اوپر کلام کرنا، بات کرنا، ہنسنا، بولنا اور کھانا پینا ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے۔ آپ کے لیے کوئی بھی چیز نہ تو اس میں ہنس سکتے ہیں، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ چیز قابل غور یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازیوں میں جو خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اخطاء ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں بعض لوگ کیا ہے نماز میں اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف، کوئی دیوار کی طرف، کوئی اپنے بازو کی طرف کڑکیوں سے اس طریقے سے دیکھتا ہے، کوئی اس طریقے سے دیکھتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمائی، یہ ہماری غلطی ہے ہماری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں حالت نماز میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کی نگاہوں کی روشنی کو اچک لے۔ بتائیے اگر حالت نماز میں ہم اپنی نگاہ کو ادھر ادھر کرتے ہیں، یا آئیں دائیں بازو ادھر ادھر، یا ادھر کہیں آگے سامنے آگے پیچھے کہیں بھی کرتے ہیں اگر نماز کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نگاہوں کی روشنی کو اللہ چھین لے۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز جو بڑی ہی سکونت اور طمانینت کے ساتھ میں پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی طمانینت اور سکونت کے ساتھ میں نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اور ایسے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نماز کو معراج کہا گیا کہ نماز معراج ہے، معراج۔ اور معراج میں جو اللہ رب العالمین نے نبی سے کلام کیا ہے، بات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو بات کیا ہے، کلام کیا ہے، یہاں ہمارے بریلی علماء جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ایک دم بالکل بہتان اور صریح بہتان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت پر بہتان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ بشر کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی اللہ رب العالمین نے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ اگر اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہوتا، اگر نبیوں کے اندر اگر وہ طاقت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ رب العالمین اپنے آپ کو ضرور دکھلا دیتا، اور وہاں کوہ طور کو جلا کر کے روشنی اور بالکل راکھ نہ بنا دیتا کہ کوہ طور جل کر کے کوئلہ بن گیا ہے۔ بالکل اللہ رب العالمین کی تجلی جب نازل ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم مجھے،
تمہارے اندر آنکھوں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں. اللہ رب العالمین جب وہاں پہنچے تو کلام کیا کیا اللہ رب العالمین سے جانتے ہیں؟ نماز کے جب معنی اور مطلب جو ہم کو دعائیں جو یاد ہیں، جو دعائیں ان کا معنی اور مطلب جب سمجھ جاؤ گے تو جب نماز پڑھو گے تب کچھ مزہ اور اس کی چاشنی، اس کی لذت کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو کلام کیا، کیا کلام کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. یہ پورا اللہ سے کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. التحیات میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت اے اللہ تیرے لیے ہے. یہ اللہ رب العالمین کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام کر رہے ہیں. اگر ہم نماز میں التحیات پڑھ رہے ہیں تو ایک دم بالکل نقشہ ایک دم وہی ہونا چاہیے کہ گویا کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دم بالکل کلام کر رہا ہوں، ویسے کلام کر رہا ہوں جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے تھے. اور پھر اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر کے کیا کہہ دیا؟ اللہ السلام علیک ایھا النبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا، اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے، لیکن اس نقطے پر وضاحت میں کروں گا بعد میں انشاءاللہ ورحمۃ. لیکن اس نقطے کی وضاحت بعد میں ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ میں کہنے کا مطلب یہ کہ جب نماز میں ایسی سکونت اور ایسی طمانینت ہونی چاہیے کہ ہماری نگاہیں ادھر ادھر کہیں نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی اخطاء اور سب سے بڑی غلطی ہماری ہو رہی ہے. اس غلطی کی اگر اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہم نماز میں جو اللہ رب العالمین نے جو متعین کیا ہے، ثواب جو متعین کیا ہے، اس پورے کے پورے ثواب کے ہم مستحق ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے والا بنائے اور ہماری عبادتوں کو باری اللہ تو قبول فرما. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.